سبق شروع کرنے سے پہلے ایک انتہائی ضروری بات آپ سے کرنی ہے، کیونکہ روز ہی کوئی نہ کوئی نیا ایشو پاکستان میں کھڑا ہو جاتا ہے، تو اس پر بات کرنا بھی بڑی ضروری ہوتی ہے۔ جب ہم نے سورۃ آل عمران کو پڑھایا تھا، سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 78 میں مالک نے یہودی مولویوں کے کچھ کرتوت بیان کیے تھے۔ وہ کرتوت کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا، ان میں ایک گروپ ایسے مولویوں کا ہے یلسون السنتہم بالکتاب، وہ کتاب پڑھتے وقت اپنی طرف سے کچھ اپنی مرضی کی باتیں کتاب کے اندر گھسیڑ دیتے ہیں، زبان کو موڑتے ہیں۔ کیوں؟ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ، تاکہ اوے سننے والو تم سمجھو یہ قرآن ہی پڑھ رہا ہے، یہ کتاب ہی پڑھ رہا ہے۔ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ، حالانکہ وہ کتاب ہوتی نہیں، اللہ کا فرمان ہوتا نہیں۔ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور یہ یہودی مولوی ان کا کلیم یہ ہوتا ہے یہ اللہ کی جانب سے میں کہہ رہا ہوں، اللہ کا فرمان پڑھ رہا ہوں، لیکن رب فرماتا ہے وما هو من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، یہ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اچھا بعض اوقات بندہ جھوٹ بولتا ہے، اسے پتہ نہیں چلتا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، نکل گئی منہ سے بات، لیکن یہ کتاب کے اندر جان بوجھ کر اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ یہ یہودی مولویوں کے کرتوت مالک نے قرآن کریم میں بیان فرمائے ہیں، اور یہودیوں ہی کا پیدا کردہ ایک گروپ ایسا بھی ہے جو جھوٹ بولنے کو ثواب سمجھتا ہے۔ یہودی جھوٹ بولتا ہے لیکن گناہ سمجھ کر، عیسائی جھوٹ بولتا ہے گناہ سمجھ کر، وہابی جھوٹ بولتا ہے گناہ سمجھ کر، سنی جھوٹ بولتا ہے گناہ سمجھ کر، لیکن شیعہ جھوٹ بولتا ہے ثواب سمجھ کر۔ ان کا یہ نظریہ ہے جتنا جھوٹ بولو گے اتنا ہی تمہیں ثواب ہوگا، اور اس کا نام انہوں نے تقیہ رکھا ہے، تقیہ۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی طرف بات کو منسوب کر دیا کہ امام جعفر صادق نے فرمایا ہے ان 9 اعشار الدین فی التقیہ، دین کے 10 حصے کیے جائیں نا تو 9 حصے تقیہ میں ہیں، جھوٹ بولنے میں۔ الا لا ایمان لمن لا تقیۃ لہ، سن لو جو تقیہ نہیں کرتا بے ایمان ہے وہ۔ الا لا ایمان لمن لا تقیۃ لہ، اور جو تقیہ نہیں کرتا یعنی اندر کچھ اوپر کچھ،
جو تقیہ نہیں کرتا وہ بے ایمان ہے. 3 مرتبہ امام نے فرمایا. امام جعفر صادق نے یہ جھوٹ ان کی طرف منسوب کر دیا. آج ہی ایک کلپ وائرل ہوا، سنا گیا. آج اسلام آباد میں ایک لونڈا لپاڑا ذاکر مجلس پڑھ رہا تھا، اور یہ وہ لونڈا لپاڑا ہے جس کو میرے ایک بچے نے تگنی کا ناچ نچایا. بڑی بڑکیں مارتا تھا کہ میں جامعہ امینیہ رضویہ میں آ کر غازی عباس کا علم لہراؤں گا. تو ہم نے کہا تھا بچوں لگ پتہ جائے گا مولا علی کس کے ساتھ ہیں اور حضرت عباس کس کے ساتھ ہیں. تو یہ نتیجہ کیا نکلا؟ یہ ہمارے ساتھ ہیں. ان کو تو یہاں آنے کی جرت تک نہیں ہوئی. اب اس نے بکواس کی، بہت دل زخمی ہے، بہت دل زخمی. یہ جرت آ گئی ہے شیعہ منسٹروں کی وجہ سے. وہ دن دناتے پھرتے ہیں، کوئی روکنے والا نہیں. مجھ پر پابندی ہے کئی ضلعوں میں کہ میں وہاں جا نہیں سکتا، تقریر نہیں کر سکتا. اس پر بھی پابندی تھی اسلام آباد میں، لیکن ایک منسٹر کے اسپیشل آرڈر سے اس کو وہاں مجلس پڑھنے دی گئی. پتہ بھی تھا یہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے. سندھ کے اندر ایک ضلع میں شہنشاہ نقوی نے آنا تھا، اس پر پابندی لگ گئی. اس نے کہا میں تو نہیں پڑھتا کیونکہ پابندی ہے. سندھ کے منسٹر مراد شاہ کا انتظامیہ کو ٹیلی فون آ گیا اس کو مجلس پڑھنی دی جائے. تو ہم نے کیا بگاڑا ہے؟ ہم تو پاکستان بنانے والے ہیں. یہ لوگ فتنہ فساد کرنے والے، ہمارے بزرگوں کو گالیاں دینے والے، ان کو کھلی چھٹی ہے اور ہم پر پابندی ہے. اور اس نے تقریر میں کیا کہا کہ بی بی فاطمہ فدق مانگنے دربار خلافت گئی. وہاں بی بی نے اپنی فضیلت کی کوئی آیت نہیں پڑھی، اپنے حق کی 40 آیتیں پڑھی. 40 آیتیں. اب قرآن سن لیجئے. قرآن یہ یہودی مولویوں کو کرتوت بیان کرتا ہے. کیا؟ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ. کچھ مولوی ایسے ہیں جو ایسی تقریر کرتے ہیں کہ لوگ سمجھے یہ کتاب بیان ہو رہی ہے. وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ. وہ کتاب تو نہیں ہوتی. وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. کہتے ہیں یہ اللہ کا فرمان ہے، اللہ کی طرف سے ہے. وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا. وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ. یہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں. وَهُمْ يَعْلَمُونَ. جان بوجھ کر. بچوں تو کہتا ہے بی بی فاطمہ کے فدق والے حق کی 40 آیتیں ہیں. میں کہتا ہوں ایک پڑھ. ایک بی بی فاطمہ کا بھی ذکر ہو، فدق کا بھی ذکر ہو، اور یہ ہو کہ فدق حق ہے بی بی فاطمہ کا. اور میں تو کئی بار کہہ چکا ہوں یہ فدق والی ساری کہانی من گھڑت ہے، جھوٹ ہے. تم بی بی فاطمہ کو کیا دنیا دار سمجھتے ہو کہ زمین کی لالچ تھی انہیں؟ پڑھنا کتابیں. پتہ نہیں کس طرح یہ ہماری کتابوں کے اندر کہانی درج ہو گئی. ابو العینا کہتا ہے کہ میں نے اور جاہز نے مل کر فدق والی حدیث گھڑی ہے. حدیثیں گھڑی گئیں. یہ قرآن کے خلاف ہے. نبی خائن نہیں ہوتا، نبی دیانتدار ہوتا ہے. ایک مثال دے کر بات واضح کرتا ہوں. آج اگر کشمیر فتح ہو جائے، عمران خان اس میں سے ایک اچھا سا باغ اپنے نام لگوا لے، تو کیا اسے صادق و امین کہو گے یا خائن کہو گے؟ خائن کہو گے.
اگر اپنی کسی اولاد کے نام لگا دے تو کیا کہو گے؟ خائن کہو گے۔ تو کیا تم رسول اللہ کو اس درجہ کا انسان سمجھتے ہو؟ خدا کی قسم ہے، دنیا کی ساری دیانتیں، صداقتیں، امانتیں مصطفیٰ علیہ السلام کے قدموں پر قربان ہیں۔ نہ بی بی نے فدق مانگا، نہ کسی نے انکار کیا۔ پھر بکواس یہاں تک کی کہ وہ کافر تھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کافر تھے۔ یہ تم نے ابو بکر صدیق کو کافر کہہ کر اصل میں کافر کہا کس کو ہے؟ جان بوجھ کر کافر کے ہاتھ پر بیعت کرنے والا کون ہوتا ہے؟ کیا مولا مرتضیٰ نے ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کی ہے کہ نہیں کی؟ تم ابو بکر صدیق کو کہتے ہو تو ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے والا کون ہوا؟ مصلی امامت پر ابو بکر صدیق کھڑے ہوتے تھے اور پیچھے علی مرتضیٰ کھڑے ہوتے تھے۔ وہ کہتے تھے پیچھے اس امام کے۔ تو تیرا کیا خیال ہے، تیرے اندر کوئی غیرت ہے تو علی کے اندر غیرت نہیں تھی؟ علی مرتضیٰ نے کافر کو کیسے اپنا امام مان لیا؟ اس طرح کی ٹر بند کرو۔ میں تو حیران ہوں، یہ ہمارے ادارے یہ کیا کر رہے ہیں؟ دو تین چیزیں ہمارے ذہن میں آ رہی ہیں، یہ کیوں فساد شروع کروایا جا رہا ہے؟ یعنی شیعہ ذاکرین کو کھلی چھٹی ہے کہ جو دل میں آئے کہو، جو دل میں آئے کہو۔ کیوں کروایا جا رہا ہے؟ شاید اس لیے کروایا جا رہا ہے کہ پیچھے ایک پڑوسی ملک اس کا پیسہ چل رہا ہے۔ یہ شاید اس لیے فساد کروایا جا رہا ہے کہ مذہبی لڑائی شروع ہو جائے اور لوگ کہنے لگے یہ مولوی تو ہندی جھگڑالو نے، دین پر پابندی لگاؤ۔ جس طرح روس کے اندر 70 سال تک مساجد بند رہیں، کہیں یہ منصوبہ تو نہیں پیچھے؟ اس لڑائی کو بنیاد بنا کر مساجد بند کر دی جائیں، مدارس بند کر دیے جائیں، اور کورونا کا بہانہ بنا کر انہوں نے کچھ نہ کچھ تو کیا ہے نا۔ وہ کہیں یہ تو نہیں چکر؟ بہرحال جو بھی ہو، شیعہ عمائدین کو چاہیے کہ وہ اپنے ان لونڈوں لپاڑوں کو لگام دیں، وگرنہ حالات بہت تبدیل ہو سکتے ہیں۔ وہ حالات جو تبدیل ہوں گے پھر سنبھالنے کسی کے بس میں نہیں رہیں گے۔ کبھی کبھی ذہن میں آتا ہے میرے، جو شیعہ حضرات نے بکواس شروع کی تھی اور اس وقت سپاہی صحابہ نے جو ان کے ساتھ حشر کیا تھا، شاید وہ ٹھیک ہی تھا، حالانکہ میں ٹھیک نہیں سمجھتا اس کو۔ اس کا بڑا نقصان ہوا، اس کے روکنے کے لیے ہم نے خود ملی یکجہتی کونسل بنائی۔ لیکن کبھی کبھی ذہن میں آتا ہے ایسی بکواس سے تو مر جانا بہتر ہے، بندہ سننے کو بیٹھ جائے تو۔ یہ لوگ یہودیت کی پیداوار ہیں، مسلمانوں کے اندر انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ میں پھر مطالبہ کرتا ہوں، ایک آیت 40 آیتیں ایک طرف رہیں، ایک آیت پڑھیے جس میں فدق کو بی بی فاطمہ کا حق کہا گیا ہو۔ نقد 1 لاکھ روپیہ انعام لے لیجیے، 1 لاکھ روپیہ نقد۔ 40 آیتیں ہوں تو بھئی کوئی نہ کوئی تو یاد ہوگی نا۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ چلیے اب سبق کی طرف چلتے ہیں۔